بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھا ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد و برکات ہیں۔ ہم یہاں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھنے کے چند مقامات کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل عبید انفو لیب کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ تمام مقامات امام جوزی کی کتاب سے نقل کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود پاک پڑھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سن کر درود پاک نہ پڑھنے والوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ جبکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی شخص کے کنجوس ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ ان احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود پاک پڑھنا واجب ہے، جبکہ دیگر فقہا کے نزدیک ایسا کرنا مستحب ہے۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام کے ساتھ درود پاک تحریر کرنا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر تحریری طور پر درود پاک بھیجے گا جب تک اس میں میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ جبکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، جب تک تحریر رہے گی اس پر رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ نمبر 3، دعا میں درود پاک پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دعا اور آسمان کے درمیان اس وقت تک پردہ رہتا ہے جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے، اور جب درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اگر درود پاک نہ پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے جب تک تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھو۔ میرے عزیز دوستو، دعا میں درود پاک پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ دعا کے آغاز میں درود پاک پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص دعا مانگے تو پہلے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے، پھر جو چاہے دعا مانگے۔ دوسری صورت، دعا کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، جیسا کہ شیخ ابو سلیمان درانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ عز و جل سے اپنی کسی حاجت کا سوال کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے درود پاک پڑھے، پھر اپنی حاجت کا سوال کرے اور آخر میں پھر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک ہر حال میں مقبول ہے، اور اللہ عز و جل کی شان کریمی سے یہ بات بعید ہے کہ وہ دونوں درود پاک تو قبول فرما لے اور ان دونوں کے درمیان مانگی ہوئی دعا کو رد کر دے۔ تیسری صورت، دعا کے آغاز، درمیان اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسافر کے پیالے کی مانند نہ بناؤ، دعا کے درمیان، آغاز اور آخر میں بھی مجھے شامل کرو، یعنی کہ دعا کے آغاز، درمیان اور آخر میں بھی درود پاک پڑھا جائے۔ نمبر 4، اذان یا اقامت کے بعد درود پاک پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو وہی کلمات کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمتیں بھیجے گا۔ نمبر 5، مشکل یا پریشانی میں درود پاک پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ہر وقت آپ پر درود پاک بھیجوں تو آپ کے خیال میں یہ کیسا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس صورت میں اللہ عز و جل تمہاری تمام دنیاوی اور اخروی ضروریات پوری کر دے گا۔ نمبر 6، جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث مبارکہ میں جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تحریری بیان جاری کیا تھا کہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجا جائے۔ نمبر 7، مسجد میں داخل اور باہر نکلتے وقت درود پاک پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو پہلے انبیاء کرام پر سلام بھیجے اور پھر مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھے۔ نمبر 8، صفا اور مروہ میں درود پاک پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ صفا سے سعی کا آغاز کرے اور ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں سے اس کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہو، پھر 7 تکبیریں کہے اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرے اور درود پاک پڑھے اور اپنے لیے دعا کرے، اور پھر یہی عمل مروہ میں بھی کرے۔ نمبر 9، محافل میں درود پاک پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اپنی محافل کو درود پاک کے ذریعے آراستہ کرو۔ نمبر 10، روزہ مبارکہ پر حاضری کے وقت درود پاک پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے یا سفر سے واپس آتے تو پہلے روزہ مبارکہ پہ حاضری دیتے اور ہدیہ درود پاک پیش کرتے اور پھر دعا مانگ کر وہاں سے ہٹتے۔ نمبر 11، بازار اور دعوت میں درود پاک پڑھنا۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول دیکھا گیا ہے کہ آپ جب بھی کسی دسترخوان پر بیٹھتے یا بازار جاتے تو جس جگہ زیادہ غفلت کا امکان ہوتا وہاں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے اور دعا مانگتے۔ نمبر 12، رات میں بیدار ہونے پر درود پاک پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص رات کو ایسے وقت میں اٹھے کہ کسی کو پتہ نہ لگے، پھر اچھی طرح وضو کرے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے اور تلاوت کرے تو اس شخص سے اللہ عز و جل بہت خوش ہوتا ہے۔ نمبر 13، ختم قرآن کے وقت درود پاک پڑھنا۔ امام احمد علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مستحب ہے کہ جب انسان قرآن پاک ختم کرے تو اہل خانہ کو اکٹھا کر کے دعا مانگے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جو شخص قرآن ختم کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا مانگنے کا ایک اہم موقع ہے اور اس وقت دعا قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے، اس لیے یہاں درود پاک پڑھنے کے لیے یہ تاکیدی مقام ہے۔ نمبر 14، مسجد کے پاس سے گزرتے وقت درود پاک پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم مسجد کے پاس سے گزرو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجو۔ نمبر 15، محفل سے اٹھتے وقت درود پاک پڑھنا۔ حضرت سفیان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی کہ وہ کسی بھی محفل سے اٹھتے وقت درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 16، صبح و شام درود پاک پڑھنا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص صبح کے وقت 10 بار اور شام کے وقت 10 بار درود پاک پڑھے گا اسے قیامت میں میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نمبر 17، تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے وقت درود پاک پڑھنا۔ درود پاک پڑھنے کا ایک مخصوص موقع وعظ و نصیحت بھی ہے، کیونکہ وعظ و نصیحت کے دوران اس علم کی تبلیغ کی جاتی ہے جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک منتقل کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تحریری فرمان جاری کیا تھا کہ سب واعظین کو حکم دیں کہ دوران وعظ و نصیحت صرف انبیاء کرام پر درود پاک پڑھا جائے اور عام مسلمانوں کے لیے دعا کی
جائے۔ نمبر 18 گناہ کے بعد بطور کفارہ درود پاک پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود بھیجو، مجھ پر درود بھیجنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص دن اور رات میں 3 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ میرے عزیز دوستو، یہاں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ توبہ، اور اگر ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو وہ حقوق ادا کرنے یا بندے سے معاف کرانے کے بعد معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 19 تنگ دستی میں درود پاک پڑھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے اللہ عز و جل کا ذکر کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 20 نکاح کا پیغام بھیجتے وقت درود پاک پڑھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اہل ایمان کو درود پاک بھیجنے کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں، نماز میں، مسجد میں، یہاں تک کہ جب کسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجیں تو بھی درود پاک پڑھنا نہ بھولیں۔ نمبر 21 وضو کے بعد درود پاک پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ کلمات یعنی دوسرا کلمہ پڑھے اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 22 گھر میں داخل ہوتے وقت درود پاک پڑھنا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تلقین کی کہ جب بھی گھر میں جائے کوئی ہو یا نہ ہو السلام علیکم کہے، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے اور پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے۔ نمبر 23 ذکر کی محافل میں درود پاک پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض مخصوص فرشتے ایسے ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جب وہ کسی ذکر کے حلقوں کو پاتے ہیں یا ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ جاؤ، تو جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو یہ ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور جب یہ لوگ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ نمبر 24 کسی چیز کے بھولنے پر درود پاک پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک بھیجو، انشاءاللہ عز و جل وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ نمبر 25 کان کی تکلیف میں درود پاک پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی کے کان شائیں شائیں کرنے لگیں تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک بھیجے۔ نمبر 26 کوئی حاجت درپیش ہو تو درود پاک پڑھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد کوئی بات کرنے سے پہلے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، جس میں سے 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی ہیں، اور یہی عمل مغرب کے بعد کرنے والے کو یہی اجر نصیب ہوگا۔ نمبر 27 صدقے کے بدل کے طور پر درود پاک پڑھنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس صدقہ کے لیے کچھ نہ ہو وہ یہ درود پاک پڑھ لے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ نمبر 28 ہر اچھے کام کے آغاز میں درود پاک پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ کلام جس کے آغاز میں اللہ عز و جل کا ذکر اور مجھ پر درود نہ ہو وہ نامکمل ہے اور اس میں کوئی برکت موجود نہیں ہوگی۔ نمبر 29 دو دوستوں کا آپس میں ملاقات کے وقت درود پاک پڑھنا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ان مقامات کے علاوہ کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پر درود
پاک پڑھنے کو مکروہ کہا گیا ہے، یا پھر ان مقامات پر درود پاک پڑھنے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ ان میں سے چند مقامات یہ ہیں: نمبر 1 ذبح کے وقت، نمبر 2 چھینک آنے پر، نمبر 3 آخری تشہد کے علاوہ نماز میں کسی بھی جگہ درود پاک پڑھنا، نمبر 4 جمعہ کے وقت، نمبر 5 قضاء حاجت کے وقت، نمبر 6 خرید و فروخت کی ترویج کے وقت، نمبر 7 کسی بھی جگہ پھسلتے وقت، نمبر 8 تعجب کے وقت، نمبر 9 چھینکتے وقت، نمبر 10 قرآن پاک کے سماع کے وقت، نمبر 11 خطبہ جمعہ کے وقت، نمبر 12 تشہد اول میں درود پاک پڑھنا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔